قرآن پاک کی آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ نہیں کہ گناہ کر گیا اور مزہ لے گیا اور بس آزادی ہے، نہیں، بلکہ رب فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ، کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، مکر کرتا ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ بندے نے گناہ کام کیا اور اس گناہ کی وجہ سے آدمی خود پھنس گیا، اس کے گھر کے لوگ پھنس گئے۔ جہاں یہ شور ہے، اب ان کی راتوں کی نیند حرام ہو رہی ہے، راتوں کو دروازے کئی بار بند کر کے سو رہے ہیں، ٹھیک، اور گھبراہٹ کے ساتھ سو رہے ہیں اور جاگ کے سو رہے ہیں اور پہرے داری بھی بٹھا رہے ہیں، گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے، کیوں؟ چور آئے گا، دروازہ توڑ سکتا ہے اور دروازہ توڑ کے مال چرا سکتا ہے اور جان بھی لے سکتا ہے، تو خطرہ بن گیا۔ خطرہ دیکھو، چور کا پتہ لگا تو ہوشیار سمجھدار خطرہ جانتے ہیں، جی اس کا نقصان جانتے ہیں، تو بچنے کی تدابیر اختیار کر لی۔ میرے بھائیوں، ہم گناہ کا نقصان جانتے ہیں، ہم نفس و شیطان کا نقصان جانتے ہیں، اور عجیب بات ہے ہم اس سے ہوشیار نہیں ہو رہے، اس سے بچنے کے لیے ہم نے تدبیر اختیار نہیں کی۔ سمجھنے والے کے لیے بہت چانس ہے۔ اور تیسرے نمبر پر گناہ کا بڑا نقصان کہ آدمی کی روزی میں تنگی آ جاتی ہے۔ آدمی جو کماتا ہے اس میں برکت محسوس نہیں کرتا، جو کما بھی لیتا ہے یاد رکھیں وہ اس کے ہاتھوں نہیں لگ پاتا۔ کئی مرتبہ آدمی مزدوری کر لیتا ہے، پیسے لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ تک بھی چڑھ جاتے ہیں، لیکن پیچھے چکر لگاتا رہتا ہے، پیسہ ملنے کا نام نہیں، پیسہ ملنے کا نام نہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا پھنس جاتا ہے کہ آدمی بجائے اس کے کہ وہ ملے، قرضوں میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت پاکیزہ حدیث ہے، تعلیم ہے، ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے رب تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ بندہ جو عمل کرتا ہے اچھا یا برا، اگر بندہ اچھا عمل کرتا ہے تو اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر آدمی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، گندا کام کرتا ہے، تو یاد رکھے اسے اس کی برائی کا بدلہ ملے گا۔ من یعمل سوءا، جس شخص نے برا کام کیا، گندا کام کیا، یجزا بھی، ایک دن آئے گا کہ اس کا بدلہ پالے گا، اسے اس کی جزا دی جائے گی۔ اور یاد رکھیں کئی مرتبہ گناہ کے کام ایسے کام ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کی سزا آدمی کو خود ملتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ نہیں کہ گناہ کر گیا اور مزہ لے گیا اور بس آزادی ہے، نہیں، بلکہ رب فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ، کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، مکر کرتا ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ بندے نے گناہ کام کیا اور اس گناہ کی وجہ سے آدمی خود پھنس گیا، اس کے گھر کے لوگ پھنس گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے اور گناہوں کی نحوست سے حفاظت فرما دے۔ گناہ آدمی کے اعمال کو کم کر دیتا ہے، گناہ آدمی کی زندگی کے وزن کو گھٹا دیتا ہے، اور گناہ آدمی کے حافظے کو کم کر دیتا ہے، گناہ انسان کی ظاہری قوت اور طاقت کو بھی گھٹا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ گناہ کرنے والے، خواہ گناہ فلم والا ہو، سنیما والا ہو، یوٹیوب والا ہو، انسٹاگرام والا ہو، گندی ننگی تصویر والا ہو، جو بندہ یہ گناہ کرتا ہے، خاص کر نوجوان طبقہ، لڑکا ہو کہ لڑکی، مرد ہو کہ عورت، یہ جو گناہ کر جاتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے سب سے بھاری نقصان تو بندے کو یہ ہوتا ہے
کہ اس کے حافظے کی برکت چلی جاتی ہے، نتیجہ اسکول کالج پڑھتا ہے تو یاد نہیں رہتا، ٹیوشن حاصل کرتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوتا، کسی خاص جاب کا وقت آتا ہے اس کی تیاری کرتا ہے، ماڈل خریدتا ہے، ماڈل پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن جو کچھ پڑھتا ہے سب کچھ 0 ہوتا ہے، اس کے کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ جب کسی پیپر میں بیٹھتا ہے تو سب کچھ اسے بھولا معلوم ہوتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اپنے بچے کے ساتھ اتنی محنت کر رہا ہوں، میں نے اسے اسکول کالج میں چھوڑا اور ساتھ ساتھ میں نے اس کا ٹیوشن لگوایا اور ایکسٹرا تھوڑے سے اس کے لیے میں نے وقت کو فارغ کیا، اتنی ساری قربانیاں میں دے رہا ہوں، اس کی محنت اتنی ساری اس کے اوپر خرچ لگا رہا ہوں، لیکن بچہ ہے کہ میرا نیٹ کراس نہیں کر پا رہا ہے، بچہ ہے میرا 12 کراس نہیں کر پا رہا ہے، بچہ ہے میرا کہ 10 میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، بچہ ہے میرا وہ 8 سے بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، چاہے کہ وہ اوپر کے شعبہ جات میں کامیابی حاصل کرے۔ بچے سے پوچھے بیٹا کیا بات ہے، تمہارے والد صاحب تمہیں شوق سے پڑھاتے نہیں، فیس ادا نہیں کرتے، یہ تمہیں ایکسٹرا تعلیم کے لیے کوئی موقع نہیں دیتے؟ کہا دیکھو مجھے میرے والد صاحب سب کچھ موقع عطا کرتے ہیں، لیکن کروں کیا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ بھئی ریزن، جب اس سے وجہ پوچھتے ہیں تو بتاتا ہے کیا آپ راتوں کو فلمیں دیکھتے ہیں؟ کہ جی میں موبائل دیکھتا ہوں، اس میں گندی تصویریں دیکھتا ہوں، اور اب تو یہ کہ صحیح بات یہ ہے کہ میرا دل کہیں الجھ گیا ہے، میری آنکھیں کسی لڑکی سے لڑ گئی اور اس کا عشق میرے دل پر چھا گیا، دن رات مجھے اس کا خیال رہتا ہے، اور اب تو یہ بیماری متعدی ہو گئی، نہ صرف لڑکوں میں بلکہ اسکول اور کالج جانے والی لڑکیاں، ان کا بھی یہی عالم ہے، کئی مرتبہ ان کی نظریں خطا کر جاتی ہیں، اور اب تو کالج کی نالج میں یہ بات بہت دھڑلے کے ساتھ، خاص کر یونیورسٹی کی تہذیب میں بہت اوپن طریقے سے یہ بات سبق سکھایا جا رہا ہے کہ جس لڑکی کا کوئی کسی سے تعلق نہیں، بس وہ تو بیکار ہے، ناکام ہے، اس کا اگر کوئی فرینڈ نہیں بنا تو وہ تو کسی بھی درجے کی لڑکی نہیں ہوئی، نہ اس کے حسن کو داد ہے جی، نہ اس کے جمال کو داد ہے، نہ اس کے کمال کو داد ہے، نتیجہ وہ اپنے آپ کو عیب سمجھتی ہے، تو عیب سمجھنے کی وجہ سے خوبی پانے کے لیے کسی نہ کسی کو اپنا فرینڈ بنا لیتی ہے، اور پھر اسی کے عشق میں جیتی ہے، اسی کی محبت میں جیتی ہے۔ اب نہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے، نہ گھر رہنے میں مزہ آتا ہے، نہ گھر کے چال چلن اچھے لگتے ہیں، نہ ماں باپ کی تہذیب اچھی لگتی ہے، اور شب و روز آدمی کھو جاتا ہے۔ اور رہی صحیح کسر اس موبائل جیسے آلے نے پیدا کر دی، اور یہ مجبوری میں ایسا داخل شامل ہو گیا، مت پوچھئے زندگی میں ایسا شامل اور داخل ہو گیا، ایسا لگتا ہے اس کے بغیر کام ہی چلنے والا نہیں۔ نوجوان بچوں کو اچھا مشغلہ ہے، اچھا بہانہ ہے کہ جی وہ ہم اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس میں ہم کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں ہم بہت ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ مطالعہ اتنا کتابوں کا نہیں کرتے جتنا گناہوں کا کرتے ہیں، ناجائز تعلقات کا کرتے ہیں۔ کتاب کھول کے بیٹھوں، ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے، کتابوں میں کچھ بھی نہیں دکھائی پڑتا سوائے اس کے وہ سیاہ اور کالے دکھائی پڑتے ہیں، مگر دماغ تو چونکہ وہیں الجھا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ عشق مجازی، لڑکا لڑکی کا بھوت، لڑکا لڑکی کی محبت کا جنون، یہ ایسا جنون ہے آدمی کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ ایک ڈاکٹر ہے، سلیقے سے ڈاکٹری نہیں کرے گا، اگر کہیں ڈاکٹری سیکھتا ہے اس میں مہارت حاصل نہیں کر پائے گا، اس کا دماغ وہیں الجھا رہتا ہے۔ یاد رکھیں ہم گناہ کو سمجھیں کہ گناہ کے نقصانات کیا ہیں، تو ایک گناہ کا بھاری نقصان یہ ہے کہ آدمی کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی میموری میں بات جمتی ہی نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کی زندگی کی جو طاقت ہے وہ طاقت گھٹ جاتی ہے، آنکھوں کے اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے بھی اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہے۔ عورت ذات یہ حسن ایسی چیز کا نام ہے، جب آدمی اسے برابر سوچتا ہے اس کی زندگی میں ایک طرح کا گھن لگ جاتا ہے، اور زندگی گھلنا شروع ہو جاتی ہے، پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ غور فرما لیں، گھی کو آگ کے قریب لے جائیں، گھی کو آگ پر نہ چڑھائیں، آگ کے قریب رکھ دیں، آگ کے قریب گیا اور گھی پگھل گیا۔ اسی طرح اگر کوئی نوجوان اس حسن کے قریب گیا، یاد رکھیں وہ پھر پگھل جاتا ہے، اس کی صحت گر جاتی ہے، پگھل جاتی ہے۔ سمجھنے والے کے لیے بہت چانس ہے۔ اور تیسرے نمبر پر گناہ کا بڑا نقصان کہ آدمی کی روزی میں تنگی آ جاتی ہے۔ آدمی جو کماتا ہے اس میں برکت محسوس نہیں کرتا، جو کما بھی لیتا ہے یاد رکھیں وہ اس کے ہاتھوں نہیں لگ پاتا۔ کئی مرتبہ آدمی مزدوری کر لیتا ہے، پیسے 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ کروڑ تک بھی چڑھ جاتے ہیں،
لیکن پیچھے پیچھے چکر لگاتا رہتا ہے، پیسہ ملنے کا نام نہیں، پیسہ ملنے کا نام نہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا پھنس جاتا ہے کہ آدمی بجائے اس کے کہ وہ ملے، قرضوں میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت پاکیزہ حدیث ہے، تعلیم ہے، ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے رب تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ فرما دیتے ہیں۔ آج کتنے بچے بچیاں ہیں جو اپنے ماں باپ کا ہاتھ ٹائٹ دیکھتے ہیں، کتنے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جو اپنے ماں باپ کا ہاتھ تنگ دیکھتے ہیں لیکن گناہ سے باز نہیں آتے۔ باپ تو نیک ہے، والدہ تو نیک ہے، لیکن بچے چونکہ ڈیلی گناہ میں لگے ہوئے ہیں، گناہ میں الجھے ہوئے ہیں، زبان کے، کان کے، آنکھ کے، دل کے، موبائل فون وغیرہ کے ذریعے۔ اب ماں باپ کے ہاتھ ٹائٹ ہو رہے ہیں، بچی کی شادی کرنی ہے، شادی وقت پر نہیں، بچی کو جاب دلانی ہے، اس کا چانس نہیں، بچے کے کام آگے بڑھانے اس کا چانس نہیں، بچے کا نکاح کرنا ہے، گھر بنانا ہے، اس کا چانس نہیں، ہاتھ ٹائٹ ہے۔ ٹائٹ کی وجہ کیا ہے؟ جب پیچھے دیکھتے ہیں تو بیٹی گناہ میں الجھی ہوئی، بیٹا بھی گناہ میں الجھا ہوا، اور بیوی بھی گناہ میں الجھی ہوئی کئی مرتبہ۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو نیکیوں پہ لانے کی کوشش کریں۔ جو ہماری زندگی نیکیوں پر آئے گی، آپ دیکھیں گے روزی میں برکت مل جائے گی، آپ دیکھیں گے اللہ پاک روزی میں برکت عطا فرما دیں گے۔ ہم سب کے دلوں میں چاہت ہے اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت دے۔ برکت کا کیا مطلب؟ برکت کا یہ مطلب نہیں کہ بہت ہو جائے۔ ہمارے پیارے شیخ و مرشد، آج کے حکیم الامت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا شیخ صلاح الدین صاحب بن نقشبندی مجددی دامت فیوضہم ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ برکت کا مطلب کثرت نہیں۔ لوگ برکت کا مطلب کثرت یعنی زیادتی سمجھتے ہیں۔ برکت مانو یعنی 4 روٹی ہیں وہ 8 بن جائے، ہم یہ برکت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت نے فرمایا برکت نہیں، بلکہ برکت کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ ان 4 میں پورا فرما دیتے ہیں، یہ برکت کا مفہوم ہے۔ برکت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آدمی بجائے 50,000 کے 1 لاکھ کمائے، نہیں، برکت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہاتھ میں 20 بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان 20 میں کام پورا فرما دیتے ہیں، اور آدمی سکون کے ساتھ سوتا ہے، چین کی زندگی لیتا ہے۔ اور برکت کا مد مقابل نحوست یہ آدمی لاکھ بھی کماتا ہے، لیکن لاکھ جب ہاتھ میں آتے ہیں سب کچھ بلوں میں چلا جاتا ہے، ہاتھ میں آدمی کے کچھ بھی نہیں بچتا، ہاتھ میں آدمی کے کچھ بھی نہیں بچتا۔ تابعین کی زندگی کا واقعہ ہے، کسی تابعی کو بل سوراخ سے 54 ملی، کام بنا۔ اور آج کا ماحول اور موقع اگر دیکھیں، ہماری ساری رقم بلوں میں جاری ہے، بل کے نام پر جاری ہے، لائٹ بل، گیس بل، گاڑی بل، سمجھے، نہ جانے کیسے کیسے بل ہمارے اور آپ کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہماری ساری رقم بل میں جاری ہے، اور ان لوگوں کو بل سوراخ سے رقم ملتی تھی۔ یہ تھی برکت۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی خدمت میں کوئی بندہ آیا کہ حضرت حج کرنے کا دل چاہتا ہے۔ فرمایا ارادہ رکھتے ہو کہ جی؟ کہ ایک کام کرو، لو میری چمنی لے جاؤ، اللہ انتظام فرما دے۔ چمنی، ان کے ہاتھ میں چمنی دی، انہوں نے ترتیب بنائی، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام فرما دیا۔ جب وہ پورا سفر کر کے آئے، اب انہوں نے رودات سنائی، حضرت اللہ کی شان میں سفر پہ نکلا، اللہ نے میری مدد فرمائی الحمدللہ۔ اور حضرت جو آپ نے چمنی دی تھی وہ تو اتنی برکت کی کہ سارا کام میرا فری میں ہو گیا، اور وہ پھر بھی بچی رہے گی چمنی۔ فرمایا ایک کام کرو، وہ میری چمنی برکت کی ہے، اسے واپس کرو۔ اللہ والوں کے پیسے بھی برکت کے ہوتے ہیں۔ یہ برکت اللہ والوں میں آئی کہاں سے؟ وہ گناہ نہیں کرتے۔ وہ کیا نہیں کرتے دوستو؟ بولو بھائی، گناہ نہیں کرتے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں گناہ نہ کرنے کا چانس عطا فرما دے۔ جب ہم گناہ کا نقصان سمجھ گئے تو پھر اب بچنا بھی چاہیے۔ جو بندہ جس چیز کا نقصان جان لیتا ہے اس سے بچ لیتا ہے۔ بھئی عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم اس کو کہتے ہیں جو گناہ کے نقصانات سمجھ جائے، اور جو نقصانات سمجھ جاتا ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ ہم اور آپ گناہ کے نقصان پر باخبر ہو گئے، کامیابی ہے کہ مجھ سے بچ جائیں۔ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ گناہ اور نیکی کا فرق سمجھ لے، اور پھر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور نیکی کے قریب کر لے۔ اور وہ بندہ بہت برا ہے جو گناہ کا نقصان سمجھتا بھی ہے، پھر گناہ کے نقصان سمجھ کر بھی نہیں بچتا۔ افرأیت من اتخذ الہہ هواه واضلہ اللہ علی علم، کہ اس آدمی کو دیکھو جو خواہش کا پجاری ہے، جو خواہش کی پوجا کرتا ہے،
خواہش کے پیچھے لگ رہا ہے، طبیعت کے پیچھے لگ رہا ہے اور شریعت سے دامن بچا رہا ہے، کئی آدمی وہ ہے از اللہ علی علم، علم موجود ہے باوجود علم کے گمراہ ہے۔ یاد رکھیں، ہم دنیا کے معاملے میں جس چیز کا نفع نقصان سمجھ لیتے ہیں ہم بچ جاتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے آخرت کا نفع نقصان سمجھ آتا ہے اور پھر بھی نہیں بچتے۔ دوستو یہ بہت دھوکے کی بات ہے، مائیں بہنیں بھی سمجھیں، مرد حضرات بھی سمجھیں۔ اگر مجھے آپ کو کوئی مٹھائی کا ڈبہ پیش کرے اور مٹھائی کا ڈبہ پیش کرنے کے بعد کہے کہ دیکھو اس پورے ڈبے کے اندر ایک پیس، محض ایک پیس ایسا ہے جو زہریلا ہے، تو دیکھیے مٹھائی کا ڈبہ پورا صرف ایک پیس زہریلا، ہم زہر کا نقصان سمجھتے ہیں۔ بندہ زہر کا نقصان جانتا ہے، زہر اس چیز کا نام ہے، اگر کوئی بندہ زہریلی چیز کھا لے تو آدمی کی جان بچا نہیں کرتی بلکہ جان اس کی مر جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ تو دیکھو زہر کا نقصان ہم سمجھ گئے تو وہ مٹھائی کھانے کو تیار نہیں، ڈبے کو ہاتھ لگانے بھی تیار نہیں۔ حالانکہ ڈبے کا ہاتھ لگانے سے مر نہیں جائے گا کیونکہ زہر تو ایک مٹھائی میں ہے، لیکن ڈبے سے بھی گھبراتا ہے۔ تو دیکھو زہر کا نقصان سمجھ آ گیا تو پورے ڈبے سے ہاتھ کھینچ لیا، باوجود کہ مٹھائی اچھی لگ رہی ہے اور یہ پتا ہے کہ صرف ایک پیس خراب ہے، لیکن سب سے بچ نکلا۔ میرے بھائیوں، جب ہم زہر کا نقصان سمجھتے ہیں، زہریلی چیزوں سے بچے، ہم سمجھے نا، ہم جب گناہ کا نقصان سمجھے، ہمیں چاہیے ہم گناہوں سے بچیں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے سانپ زہریلا ہے، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ برسات کا موسم چل رہا ہے، تیزی کے ساتھ سانپ نکل رہے ہیں جنگلات میں، اب تو گھروں میں نکل جاتے ہیں۔ سانپ زہریلا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، تو سانپ سے بچتا ہے۔ سانپ کا بچہ بھی زہریلا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، ہے نا؟ سانپ کے بچے سے بچتے ہیں، کیوں؟ وہ بھی زہریلا ہے، تو زہر سے بچتے ہیں۔ گناہ کا زہر معلوم ہو گیا، ہم پھر گناہوں سے نہیں بچتے۔ جب گناہوں کا زہر کا اندازہ ہو جائے دوستو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آج کل علاقوں میں سنا ہے چوروں کا شور ہے، پتہ نہیں شور ہے یا زور ہے، ویڈیوز تو بتا رہی کہ شور نہیں زور بھی ہے۔ جگہ جگہ چور ڈاکو اترے ہوئے ہیں، ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں اور آدمی کی جان بھی نکال لیتے ہیں، آدمی کی جان بھی لے لیتے ہیں۔ ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں اور آدمی کی جان بھی لے لیتے ہیں۔ جگہ جگہ سن رہے ہیں، ویڈیوز لوگ بھیج رہے ہیں کہ گھر میں ڈاکہ ڈالا، مال چرایا اور پلس آدمیوں کو مار کے نکلے، ختم کر کے نکلے۔ تو دیکھو ڈاکوؤں کا اندازہ ہوا، وہ مال چراتے ہیں اور آدمی کی جان بھی لے لیتے ہیں، تو ہر آدمی سترک ہو گیا، ہوشیار ہو گیا، جاگ کے سو رہا ہے، پہرے داری لگا رہا ہے، پڑوسیوں کو جگا رہا ہے، بھئی جاگ جاؤ۔ کیوں جگا رہے ہو پڑوسیوں کو؟ کیا آفت آئی کہ جی ڈاکو آ رہے ہیں، چور آ رہے ہیں مولوی صاحب۔ ہم کئی دن پہلے سفر سے نکلے، دیر رات ہم اپنے وطن گنگو پہنچے، قریب 1 بجا تھا۔ چنانچہ ہمارے ساتھ سواری چلانے والے بھائی تصور، انہوں نے کہا ادھر کو ہم چلیں، میں نے کہا نہیں ادھر سے آپ چلیں۔ چنانچہ ہم صحیح روڈ سے جا کے پہنچے، ہم سارے ساتھی تھے، امیر صاحب یعقوب بھی ہمارے ساتھ تھے، تو دیکھا پوری بستی جاگے ہوئی ہے۔ اچانک مجھے اب سے پہلے یہ خبر نہیں تھی کہ آج کل چور آ رہے ہیں، ان کا شور ہو رہا ہے، زور ہو رہا ہے، نہ تو فون پہ زیادہ نظر رہی اور نہ دائیں بائیں کسی سے اتنی زیادہ بات ہوتی، اس کا چانس ملتا، جو موقع ملتا ہے پڑھا لیتے ہیں اور موقع ملتا ہے آرام کر لیتے ہیں اور موقع ملتا ہے اللہ اللہ کر لیتے ہیں، تو دائیں بائیں کی خبر نہیں تھی۔ جیسے ہم گنگو جا کے اترے 27 کی تاریخ میں، تو دیکھا پوری بستی جاگ رہی۔ میں نے کہا یا اللہ، ایک آدھ جاگے تو اچھا، پوری بستی کیوں؟ میں سمجھا کہ شاید آپس میں جنگ ہو گئی، آپس میں کوئی بات اٹھی ہوگی، ابری ہوگی اور آپس میں کوئی لڑائی بچ گئی ہوگی، غالباً ایسا موقع ہوگا۔ ہم جیسے اترے ہم نے تحقیق، ابھی چور تھے، میں نے کہا کہاں سے چور آئے؟ ویسے کہہ رہے ہوں گے آپ کہ جی نہیں، حقیقت میں یہیں سامنے 3-4 تھے۔ میں نے کہا سچ؟ کہ جی سچ۔ ہم گھر گئے تو دائیں بائیں اور بات سنی کہ جی واقعی چور تھے، واقعی چور تھے، سب تصدیق کی۔ اگلے دن ہوتے ہوتے اور خبر سنی، اور 3 دن کے بعد پھر ویڈیوز آنے لگی، پھر پتہ لگا وہاں شور تھا اور رات کو وہاں ہنگامہ ہوا، وہاں اللہ ہوا۔ اب اس کے نتیجے میں ہم دائیں بائیں سن رہے ہیں خبریں کہ آئے دن لوگ ہوشیار ہو کے سو رہے ہیں۔ آپ کے علاقے میں بھی شور ہے یا ادھر ہی ہے بس؟ جی اچھا، تم مزے میں سو رہے ہو؟ اللہ بچا کے رکھے، اللہ حفاظت رکھے۔ خیر، جہاں یہ شور ہے، اب ان کی راتوں کی نیند حرام ہو رہی ہے، راتوں کو دروازے کئی بار بند کر کے سو رہے ہیں، ٹھیک، اور گھبراہٹ کے ساتھ سو رہے ہیں اور جاگ کے سو رہے ہیں اور پہرے داری بھی بٹھا رہے ہیں۔ گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے، کیوں؟ چور آئے گا، دروازہ توڑ سکتا ہے اور دروازہ توڑ کے مال
چرا سکتا ہے اور جان بھی لے سکتا ہے، تو خطرہ بن گیا۔ خطرہ دیکھو، چور کا پتہ لگا تو ہوشیار سمجھدار خطرے سے خطرہ جانتے ہیں جی، اس کا نقصان جانتے ہیں تو بچنے کی تدابیر اختیار کر لی۔ میرے بھائیوں، ہم گناہ کا نقصان جانتے ہیں، ہم نفس و شیطان کا نقصان جانتے ہیں، اور عجیب بات ہے ہم اس سے ہوشیار نہیں ہو رہے، اس سے بچنے کے لیے ہم نے تدبیر اختیار نہیں کی۔ چوروں کے ڈر سے دروازے بند کر لیے، لوگ لگا دیے۔ ہائے، گناہ کے ڈر سے ہم نے آنکھیں نہ جھکائی، گناہ کے ڈر سے ہم نے کان بند نہ کیے، گناہ کے ڈر سے، جہنم کے خوف سے ہم نے اپنے موبائل فون اب تک بند نہ کیے، گناہ کے ڈر سے اب تک ہم نے فلمیں بند نہ کی۔ چور جان لے سکتا ہے، چور جان لے سکتا ہے، یاد رکھو یہ گناہ ایمان لے سکتے ہیں۔ چور مال لوٹ سکتا ہے، لیکن یہ گناہ یہ ایمان لوٹ سکتا ہے۔ دوستو بتاؤ، جان پیاری ہے، ایمان پیارا ہے؟ اگر ایمان پیارا ہے تو دوستو پھر نیت کر لو اپنے اندر سے کہ جس طرح مٹھائی کے زہر کا اندازہ ہوا، سانپ کا اندازہ ہوا، اس سے بچنے کی تدبیر لاٹھی لے لی، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ سے بچنے کے لیے بھی کچھ تدبیر، کچھ لاٹھی لیں۔ اور گناہ سے بچنے کی لاٹھی یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں، ذکر اللہ کریں۔ گناہ سے بچنے کی لاٹھی کیا ہے دوستو؟ اللہ اللہ کریں، اللہ اللہ کریں۔ جو بندہ اللہ اللہ کرتا ہے وہ شیطان کے داؤں سے بچ نکلتا ہے۔ جو بندہ بار بار ان محافل میں آتا ہے توبہ کرتا ہے، وہ بندہ اس کے نقصان سے بچ نکلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں موقع کی سمجھ عطا فرما دے۔ دوستو، یہ گناہ آدمی کو زمین پہ لگا دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم ہوشیاری کے ساتھ جئیں، تحمل برداری کے ساتھ جئیں۔ ایک زمانہ تھا لوگ گناہوں سے بچتے تھے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ چیزوں کے نقصان اور نفع ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، برف کہیں ہو تو ٹھنڈ پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے؟ ایسی کہیں لگا ہو، ٹھنڈ پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے؟ اور اگر کہیں برابر میں تندور چل رہا ہو، تندور کی گرمی بھی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ دوستو، جس طرح اے سی کی ٹھنڈ پہنچتی ہے اور تندور کی گرمی پہنچتی ہے، بالکل اسی طرح گناہ اگر کہیں ہوتے ہیں تو گناہ کی نحوست وہ بھی بندے کو پہنچتی ہے۔ اور گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ آدمی کو گناہ بے چین کر دیتا ہے۔ گناہ آدمی کو کیا کر دیتا ہے دوستو؟ اپنی زبان سے ادا کریں، گناہ آدمی کو کیا کرتا ہے؟ بے چین کر دے۔ یہ بات یاد رہے، گناہ آپ آج غور کر لیں، ہم بے چین کیوں ہیں؟ گناہ نے بے چین کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، گناہ چاہے آپ جتنا چھپ کے کر لیں، لیکن گناہ کا اپنا ایک اثر ہے۔ مثلا آپ اپنے گھروں میں چھپ جائیں گرمی میں، لیکن گرمی کے زمانے کا ایک اثر ہے۔ گرمی آپ کے گھر میں بھی آئے گی، گرمی تہہ خانے میں بھی آئے گی، گرمی بالائی منزل میں بھی آئے گی۔ گرمی کا ایک اثر ہے۔ گرمی کے سردی آ جائے، سردی باہر بھی آئے گی، اندر بھی آئے گی۔ آپ حجرے میں بند ہو جائیں، وہاں بھی سردی آئے گی۔ یاد رکھیں، گناہ چاہے جتنا چھپ کے کر لیں، گناہ کا ایک اثر ہے آدمی کو بے چین کرنا۔ چنانچہ گناہ چاہے چھپ کے کریں، بلینکٹ اوڑھ کے کریں، کمرے میں بند ہو کے کریں، ماں باپ سے چھپ کے کریں، بہن بھائیوں سے چھپ کے کریں، سارے جہان سے کٹ کے کریں، یاد رکھیں اس کا ایک اثر ہے کہ وہ آدمی کو بے چین کر دیتا ہے۔ گناہ چاہے عوام کرے چاہے خواص کرے، گناہ چاہے پڑھا لکھا کرے یا ان پڑھ کرے، گناہ چاہے مرد کرے یا عورت کرے، گناہ چاہے جوان کرے یا بچہ کرے یا بچی کرے، اس کا ایک اثر ہے، وہ آدمی کو بے چین کر دیتا ہے۔ ہم سوچ لیں، ہمیں بے چین ہونا ہے یا ہمیں چین میں رہنا ہے؟ چین میں رہنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ چین میں رہیں اور چین سے رہیں تو دوستو پھر گناہوں کو چھوڑو۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتی ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، تجھے کوئی دیکھتا ہے آسمان سے۔ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ پہ مرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ پہ مرنے والے، دوستو وہ کبھی پھر جان کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ وہ تو اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں مگر اللہ پہ فدا ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے، اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو جان کی بازی لگانی پڑے گی۔ لگائیں گے؟